کہ مشرک اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا، اور اس کو معاف ہی نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور اہل ایمان کو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی اور مومن کے لیے بات روا نہیں کہ وہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، چاہے اس کا قریبی عزیز بھی کیوں نہ ہو، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ اصحاب جہیم ہیں، وہ بخشے نہیں جا سکتے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر ایک وجود ہے جو انتہائی قابل احترام ہے، انتہائی قابل عزت ہے، جناب ابو طالب کا وجود، جنہوں نے حضرت رسول اللہ سے محبت کی ہے، حضرت رسول اللہ سے پیار کیا ہے، حضرت رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر جب کلمے کو نہیں پڑھا، جب ایمان کو اختیار نہیں کیا، تو حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے گہرے گڑے ہوئے ہوتے، لیکن میرا ساتھ دینے کی وجہ سے، میرا پیار، مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں کمی کی ہے، لیکن ابھی بھی عالم یہ ہے قدموں میں آگ کی کھڑاویں ہیں جن کی وجہ سے دماغ ابلتا بھی ہے اور پگھلتا بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کتنا بھی خوش کردار بھی کیوں نہ ہو، کتنا بھی اچھی اتوار والا بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ توحید کے راستے کے اوپر نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ ابن جدان جو کہ انتہائی اچھے اخلاق والا آدمی تھا، انتہائی مہمان نواز تھا، غریب پرور تھا، لوگوں کی حمایت کرتا تھا، سیدہ صدیقہ نے حضرت رسول اللہ سے استفسار کیا کہ عبداللہ ابن جدان جنت میں جائے گا، تو میرے آقا نے کہا تھا عبداللہ ابن جدان جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ عبداللہ ابن جدان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا اللہ یوم حساب میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ حضرات گرامی قدر، جس کا ٹارگٹ اللہ کی رضا نہیں ہے، جس کا ٹارگٹ یوم حساب کی کامیابی نہیں ہے، ہاں وہ کتنی بھی خدمت انسانیت کیوں کرتا نہ رہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کبھی بھی نہیں کھل سکتے۔ جنت کو حاصل کرنا جو اتنا آسان نہیں ہے، فقط خدمت انسانیت کے بدلے جنت نہیں مل سکتی۔ ہاں جو توحید پرست ہے، جو شب زندہ دار ہے، جو تہجد گزار ہے، اگر خدمت انسانیت میں پیش ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو مزید حاصل کرے گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، لیکن اس کی بہتری کا مدار اور اس کی بہتری کی اساس عقیدہ توحید ہے۔ اگر کلمہ نجات کو حاصل کیا اور پھر انسانیت کی خدمت کی ہے، پھر سونے پہ سہاگا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، پھر نور علی نور ہے۔ لیکن اگر فقط خدمت انسانیت کی ہے، فقط انسانیت کے کام آنے کی جستجو کی ہے، عقیدہ توحید کو اختیار نہیں کیا، تو بخشش کے کوئی بھی امکانات موجود نہیں ہیں۔